شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عمرانہ ناہید سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ حکومت 2030 تک ملکی وسائل کے ذریعے 80% بجلی پیدا کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ پائیدار اور باہمی مفاد کے دوطرفہ تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کا خواہش مند ہے۔ صدر مملکت نے اردن کی مسلح افواج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کو دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی تعلقات مزید مضبوط بنانے کے سلسلے میں ان کی کوششوں کے اعتراف میں ہلال امتیاز ملٹری کا اعزاز عطا کیا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ نے بھارت کے ذرائع ابلاغ اور پریشر گروپوں کے غلط پروپیگنڈے کی سرکاری سرپرستی پر سوال اٹھایا ہے، جو طویل عرصے تک پاکستان کو ہدف بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ توانائی ڈویژن کے وزیر عمر ایوب نے کہا ہے کہ حکومت 2030 تک ملکی وسائل سے 80% بجلی پیدا کرنے کے ہدف کے ساتھ انرجی مکس میں اضافے کے لیے کام کر رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں بحری امور کے قومی ادارے کے زیر اہتمام بحری معیشت اور قومی سلامتی سے اس کے تعلق کے موضوع پر ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس سے ملک کے درآمدی بل میں بڑی حد تک کمی لانے میں مدد ملے گی۔ توانائی ڈویژن کے وزیر نے کہا کہ اس انرجی مکس میں صاف اور سرسبز ذرائع سے 60%، ایٹمی اور تھر کے کوئلے کے ذرائع سے بالترتیب 10% توانائی شامل ہوگی۔ پاکستان نے کہا ہے کہ وہ نئی امریکی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہش مند ہے تاکہ دونوں ملکوں کے کثیر جہتی اور پائیدار دوطرفہ تعلقات کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان زاہد حفیظ چودھری نے آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ پاکستان خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے حصول کے لیے امریکہ کے ساتھ شراکت داری جاری رکھنا چاہتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاک امریکہ دوطرفہ تعلقات نے علاقائی امن و استحکام میں اہم کردار ادا کیا ہے اور دونوں ملک ماضی میں ایک ساتھ کام کر کے اس حوالے سے مثبت نتائج حاصل کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشترکہ جغرافیائی، سیاسی اور سیکیورٹی چیلنجز کے تناظر میں جاری تعاون اور اشتراک عمل آج مزید اہمیت کا حامل ہے۔ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ افغانستان میں امن کے مشترکہ مقصد کے لیے دونوں ملکوں نے قریبی تعاون سے کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان امن عمل میں پیش رفت کا معترف ہے اور اس کی بنیاد پر افغانستان میں امن و استحکام چاہتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں دفتر خارجہ کے ترجمان نے نئی امریکی انتظامیہ اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی جانب سے جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا نوٹس لے۔ زاہد حفیظ چودھری نے کہا کہ اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں اور ان کی عبادت گاہوں پر حملوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ صدر عارف علوی نے اردن کی مسلح افواج کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین میجر جنرل یوسف احمد کو پاکستان اور اردن کے درمیان دفاعی تعلقات مزید مستحکم کرنے کی کوششوں کے اعتراف میں ستارہ امتیاز ملٹری دیا ہے۔ اعزاز دینے کی تقریب آج ایوان صدر اسلام آباد میں منعقد ہوئی۔ صدر نے اعزاز دینے کی تقریب کے بعد اردن کی مسلح افواج کے جوائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اردن کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے اور برادر ملک کے ساتھ باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں باہمی مفاد پر مبنی تعاون برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ مذہب، ثقافتی اقدار پر مبنی شاندار تعلقات ہیں اور علاقائی اور عالمی امور پر ان کے خیالات ایک جیسے ہیں۔ ڈاکٹر عارف علوی نے بھارت میں مسلمانوں کی حالت زار، خصوصاً بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کی مسلمان آبادی پر بھارتی فوج کے مظالم کو بھی اجاگر کیا۔ وزیر اطلاعات و نشریات سید شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت ذرائع ابلاغ کے کارکنوں کے تحفظ اور بہبود کے لیے ہر ممکن کوشش کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آج سے پہر اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے پارلیمنٹ میں ایک بل زیر غور ہے، جبکہ صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے پیش کیا گیا ایک اور پرائیویٹ ممبر بل حزب اختلاف کے عدم تعاون کی وجہ سے سینٹ میں مسترد کر دیا گیا۔ سید شبلی فراز نے کہا کہ حکومت صحافیوں کو صحت کارڈ کی فراہمی کے لیے کام کر رہی ہے۔ یورپی پارلیمنٹ نے طویل عرصے سے پاکستان کو نشانہ بنانے والے ذرائع ابلاغ کے جعلی اداروں اور لابیوں کے پیچھے بھارت کی ریاستی دہشت گردی پر سوالات اٹھائے ہیں۔ برسلز میں غیر ملکی مداخلت کے بارے میں یورپی پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے رکن یورپی پارلیمنٹ رافیل لکمن کی زیر صدارت اجلاس میں جغرافیائی سیاسی تناظر میں غیر ملکی مداخلت کا معاملہ اٹھایا گیا۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ یورپی یونین کے ڈس انفو لیب نے گزشتہ برس عالمی اداروں کو نشانہ بناتے ہوئے بھارتی مفادات کے حصول کے لیے ایک بڑی کارروائی کا انکشاف کیا تھا، جس کے تحت یورپی یونین میں قائم ایک تنظیم کے ذریعے پاکستان اور چین کے خلاف منظم انداز میں غلط معلومات پھیلائی جا رہی تھیں۔ اور اب کرکٹ۔ کراچی میں 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ کے تیسرے روز جنوبی افریقہ نے اپنی دوسری اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 178 رنز بنائے تھے اور اس کے 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔ ریڈیو پاکستان